صاحب MMA کا اگر آپ حصہ بنتے 21 لاکھ تقریباً آپ کا ووٹ ہے، 25 لاکھ ان کا ووٹ ہے، تو یہ 46 لاکھ ووٹ بنتا ہے تو خیبر پختونخوا میں حکومت بن سکتی تھی، وفاق میں نسبتاً سیٹیں کچھ اضافہ ہو جاتا، آپ کو محض سندھ اسمبلی میں 2 سیٹیں تھیں۔ جی ہم نے کسی کے لیے بھی دروازے بند نہیں کیے۔ MMA والے آتے تو ہم ان سے 2-4 سوال ضرور کرتے کہ جناب جب ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، آپ کو سب کو پتہ تھا، اس رات تو آپ سب کے فون بھی بند تھے، تو یہ سوال ان سے ہونے تھے۔ اور اس کے بعد مساجد سے ایسے سپیکر اتارے گئے جس طرح ڈاکو کے گھر سے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، تھانے بھر گئے سپیکروں سے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں وہ پھینکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مساجد بند کر کے میچ کرائے گئے، یہ بھی ہمارا سوال تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ مندروں کے اندر جا کر ہوا، دودھ چڑھائے گئے مورتیوں پر اور کہا نظریہ پاکستان کی نفی کی گئی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب فیض آباد کے اندر ہم شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے اور 12,000 شیل کھا رہے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ان سوالوں کا اگر وہ جواب دیتے تو ان سے بات ہو سکتی تھی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، آپ خود الیکشن آپ نے نہیں کانٹیسٹ کیا، جبکہ آپ کے تیسرے نمبر پر الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے تمام اسمبلیز میں اور وفاق میں، تو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں نے اپنی تقریروں میں کہا ہوا تھا کہ میں تو مسجد میں جھاڑو لگانے والا ایک بندہ ہوں، جب بھی موقع ملے گا جھاڑو لگاؤں گا، ہمارے نوجوان بچے اور باصلاحیت لوگ جو ہے وہ آگے آئیں، ہم ان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اس بات کا جو ہے وہ ایفا کیا ہے، یہ نہیں کہ بات تقریروں میں اور ہو عمل اس کا اور ہو۔ تو میں نے لوگوں کے سامنے اس اپنی بات کو پورا کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو بات کریں گے اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ پارلیمان میں جانا پسند نہیں کریں؟ نہیں، پسند کی بات نہیں ہے، ہمارے جو باصلاحیت لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ آگے آئیں، وہ لوگوں قوم کی خدمت کریں، پاکستان جی بالکل سنبھالیں۔ اچھا سر، محکمہ اوقاف سے آپ تحریک لبیک اور ختم نبوت کے اتنے بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے، تو یہ سفر کیسے شروع ہوا ہے؟ وہ سفر ایسے ہوا کہ میں نے جو علم پڑھا تھا اس علم کا تقاضا یہ تو نہیں تھا کہ اوقاف کی ایک نوکری پر اس کو جو ہے وہ بیچ دیا جائے۔ سرکاری نوکری تھی؟ ہاں سرکاری نوکری تھی، سرکار کی نوکری اس سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو میں نے وہ سرکاری نوکری سرکار کی نوکری پر جو ہے وہ قربان کر دی، اور اس کی نہ پینشن لی نہ اس کا میں نے کوئی پیسہ لیا، اور میں بالکل کاندھے کے اوپر چادر اٹھا کر واپس وجہ کیا بنی؟ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جی محکمہ اوقاف میں تھے، مسجد تھی، آپ وہاں سے چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس لیے کہ میں جب بات کرتا تھا ناموس رسالت کی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آخر انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا ڈائریکٹلی آپ کو کہا کہ آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے، ان کے بندے آئے نا اوقاف کے، یعنی وہاں وہ بلال تھا جو وزیر بھی تھا، بلال یاسین پیر مکی کا، ہاں اس کا پہلے والد تھا، پھر وہ بنا، تو ظاہر بات ہے وہ وزیر بھی تھا، تو اس کو میری باتیں ہضم نہیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے پھر اپنے بڑوں کو کہا ہوگا، وزیروں کو، تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، سرکاری بندہ تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ آپ کی سرکاری مسجد بھی ہے، آپ کی ساری ملازمت بھی ہے، تو میں نے ناموس رسالت پر ہر صورت میں بات کرنی ہے، نہ مجھے اس ملازمت کی ضرورت ہے نہ تنخواہ کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلال یاسین کے تھرو پریشرائز کروایا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ تو خود بھی کہے گا کہ میں نے کیا ہے، وہ خود کہے گا۔ اور ایشو یہی تھا کہ آپ ختم نبوت پر بات کرتے اور ناموس رسالت پر بات کرتے، ڈنگی پر وہاں تقریر ہوئی اور خطیب بلا کر نا میرے جانے سے پہلے وہاں ڈنگی مچھر نہیں ہے، جی ڈنگی، ہاں ڈنگی، اس پر بات ہوئی میرے جانے سے پہلے۔ میں اس دروازے سے داخل ہوا، وہ دوسرے خطیب صاحب دوسرے محراب کے اوپر وہ فلیکس لگی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے وہ ابھی آپ کا نام سن کر ادھر سے وہ نکل گئے ہیں، یہاں مچھر پر گفتگو ہو رہی تھی، تو مچھر مارنے کی گفتگو ہو سکتی ہے تو ناموس رسالت کی اس مسجد میں کیوں نہیں گفتگو ہو سکتی؟ تو آپ نے اسی بات پر چھوڑ دیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہی دن آپ کا آخری دن؟ ہاں جی نہیں، اس کے بعد بھی جمعہ میں نے ایک پڑھایا ہوگا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ اس کے بعد جی ہاں کر لیا تھا۔ اچھا سر،